نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الرشيد الرحيم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین. بڑی ہی محبت سے، الفت سے، حب سے، توجہ سے بارگاہ رسالت میں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین. میرے برادر محترم حضرت مولانا پیر طریقت محمد سلیم صاحب مدظ اللہ اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد آصف سلیم صاحب، واجب الاحترام علماء کرام اور احباب ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت نشست میرے برادر محترم کے والد گرامی قدر پیر طریقت حضرت مولانا نور احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار حضرت مولانا نور احمد رضوی صاحب کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہو، ان کی برکتیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ فیصل آباد سے آپ کے پاس آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بڑا طویل سفر ہے. ظاہر ہے طویل سفر ہے، لیکن ان کی محبت میں وہ سفر تکلیف نہیں دیتا. میں ایک بار پہلے بھی حاضر ہوا تھا، غالباً کوئی 5-6 مہینے پہلے. یہاں تقریب تھی بہت بڑی، بڑے بڑے علماء تھے. مجھے بھی آپ نے فرمایا، میں حاضر ہوا. تو اس بار بھی انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، تو میں نے ساتھ عرض کیا کہ اگر ہمارے علماء کرام جو آپ کے علاقے کے ہیں وہ بھی تشریف لائیں، چلیں، ان کی اتنی دور سے میں نے آنا ہے تو ان کی بھی زیارت ہو جائے گی، اور کچھ ایک دو باتیں جو ہیں وہ علماء کے حوالے سے بھی ہو جائیں گی. تو انہوں نے مہربانی فرمائی، حکم دیا، اور میں ایک طویل سفر کے بعد یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ایک تو میں یہ عرض کروں کہ کوئی عوامی مقرر کی طرح گفتگو نہیں ہوتی.
میں نہیں کر پاؤں گا. میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں جو میں بات کروں وہ آپ توجہ میری طرف رکھیں، اور میں بہت لمبی بات بھی نہیں کروں گا، بہت مختصر سے وقت میں آپ کی کچھ باتیں گوش گزار کروں گا. حضرت مجدد الف ثانی کی بات میں کرنے لگا تھا، اور مولانا نور احمد رضوی صاحب نے جو اس علاقے میں خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور پھر اس عقیدے پر حضرت مجدد پاک کا جو قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ عالم دین یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے اولیاء ہیں، جس کو بھی ولایت کا شرف ملتا ہے وہ پہلے عالم دین ہوتا ہے، پھر ولایت ملتی ہے، ورنہ ولایت نہیں ملتی. کسی جاہل کو ولایت نہیں ملتی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی جاہل کو، جسے قرآن اور سنت کا علم نہ ہو، اسے ولایت نہیں دی جاتی. ہاں، جس پر اللہ بہت کرم کر دے اور اسے علم لدنی پہلے عطا فرمائے گا، پھر ولایت عطا فرمائے گا. تو یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں یہ لوگوں تک پہنچانی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے معاشرتی قدریں جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اخلاقی قدریں. اور بہروپیے اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، لمبے لمبے چوغے پہن لیے، ہاتھوں میں سب انگوٹھیاں ڈال لی، سب انگلیوں میں، پاؤں میں کڑے ڈال لیے، اور لوگوں کو آ کے کہنے لگ پڑے کہ جی جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے، نہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، ہم تو قائم کیے ہوئے ہیں. ہے نا؟ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے نا، آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو. یعنی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز قائم کر چکے ہیں، ہمیں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مولویوں کے کام ہے، وہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھائیں بھی اور پڑھیں بھی، ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے. یہ سب شیطانی چکر ہیں، یہ سب شیطانی چکر ہیں. تو ولایت صرف اسے ملتی ہے جو عالم دین ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اسے ہی ولایت، دوسری کو نہیں ملتی. تو مولانا نور احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح میرے برادر محترم یہ بتا رہے تھے کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہاں ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی. تو میں جو مجدد پاک کا قول کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ زندہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بہت سی حدود و قیود ہوتی ہیں. وہ 100 میں سے 10% اپنے فیوز و برکات لوگوں کو دیتا ہے، پہنچاتا ہے، یا لوگ ان سے حاصل کرتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو باقی 90% ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کی قبر سے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. یعنی ان کے فیوز و برکات بڑھا دیتا ہے، 9 گنا بڑھا دیتا ہے، 9 گنا. تو ہمارے ایسے لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ قبر میں جاتے ہیں، فیوز و برکات بند نہیں ہوتے بلکہ 9 گنا بڑھ جاتے ہیں، 9 گنا بڑھ جاتے ہیں. حضور بابا فرید کو دیکھ لیں، ہے نا، مٹھن کوٹ والے ان کو دیکھ لیں، ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ لیں، حضرت سلطان باہو کو دیکھ لیں، حضور داتا علی حجویری کو دیکھ لیں. مطلب میں کن کن کے نام لوں، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ،
خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس کو بھی آپ دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ عالم دین ہوں گے، یعنی قرآن و سنت کا علم ان کے پاس ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو مقامات عطا فرمائے، اور ان کی قبروں پر آج بھی فیوز و برکات لینے والے لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کے پاس جانے والوں کو محروم رکھا ہو، وہ فیوز و برکات مل رہے ہیں۔ تو یہ مولانا نور احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علاقے میں بلا شبہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جنہوں نے اس علاقے میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا، اور اللہ نے پھر ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا جو میں نے اس حوالے سے کی۔ اب دوسری بات جو ہے، میرے سامنے احباب بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے ایک طرف علماء، یہاں علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، ادھر بھی رکھتے ہیں، اور آپ ایک درسگاہ میں آئے ہیں۔ احباب جو ہے میں ان کی بات کرنا لگا ہوں کہ ایک درسگاہ میں آئے ہیں، یہ تعلیمی درسگاہ ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، قرآن کی ترجمہ اور تفسیر سمجھائی جاتی ہے، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، یعنی یہ علمی درسگاہ ہے، علمی مرکز ہے نا، علمی مرکز ہے۔ اور پھر اتنے سارے علماء تشریف فرمائے ہیں، آپ جو آئے ہیں تو ان علماء کی محبت میں، ان علماء کی محبت میں اور اس درسگاہ کی محبت میں آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وگرنہ کون جاتا ہے کسی کے پاس؟ کوئی بھی نہیں جاتے، کوئی کسی کو بلائے کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ ہمارے علماء ہیں، مولانا سلیم صاحب ہیں، یا آپ بھی اپنے مسجد میں یا مدرسے میں جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، وہ ان کی محبت، ایک علم کی محبت میں اور ایک علماء کی محبت میں آتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو انعام کیا ملتا ہے؟ جب یہ لوگ علم اور علماء کی محبت میں آتے ہیں تو انعام کیا ملتا ہے؟ میں وہ انعام عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور حدیث پاک کی روح سے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں اور آتے رہیں گے، تو علماء کے پاس، علماء کی محبت میں، اس درسگاہ کی محبت میں، اس درسگاہ کی یا جہاں بھی ہماری درسگاہیں ہیں، اس علم کی محبت میں آپ اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے خرچ بھی کرتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، تو انعام کیا ملتا ہے؟ وہ میں انعام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے وہ لوگ جو عالم تو نہیں ہیں لیکن ہمارے احباب ہیں اور یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی توجہ کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انعام کیا ملتا ہے۔ اور میں نے یہ پچھلے دنوں میرے مطالعہ میں کتاب تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی، فؤاد الفؤاد، ہمارے علماء جانتے ہیں، مطالعہ میں ہوگی ان کے، پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا تو ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر میں نے اس کا حوالہ ڈھونڈا، وہ ترمذی شریف میں مولانا نکلی۔ یہ جو ہمارے سامنے یہاں میرے برادر محترم کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب، یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے ہمارے فیصل آباد کے عالم دین ہیں۔ تو اس کو جب میں نے تلاش کیا تو وہ حدیث کی کتب میں ملی، وہ کیا تھی حدیث پاک؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ من احب العلم والعلماء، کہ جو علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا، اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا۔
اب آپ میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ آپ علماء کی محبت میں آئے ہیں اور علم کی محبت میں آئے ہیں، ایک علمی درسگاہ میں آئے ہیں کہ ہمیں مولانا سلیم صاحب نے بلایا اور ان کی محبت میں آپ یہاں اکٹھے ہو گئے، تو یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے آپ کے لیے کیا کہ اللہ گناہ نہیں لکھتا، جو علم اور علماء سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا۔ اب جو فی زمانہ بات ہو رہی ہے میں وہ بھی ساتھ عرض کر دوں، جس کو بولتے ہیں نا ففتھ جنریشن وار، چل رہا ہے نا آج کل، یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیشنلی ہو یا نیشنلی ہو یا لوکل ہو، سوشل میڈیا تو ہر ایک کی جیب میں ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے نا فی زمانہ، اس سوشل میڈیا کا، ففتھ جنریشن وار کا، وہ ایک ہی ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے، لوگ علماء کی بات نہ سنیں، لوگ علماء کے پاس نہ آئیں۔ یہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے ففتھ جنریشن وار کا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لطیفے آتے ہیں، مولویوں کے بارے میں بڑے بڑے لطیفے ڈالے جاتے ہیں، علماء کے بارے میں ڈالے جاتے ہیں، کیوں؟ اور ایسی ایسی بات کی جاتی ہے۔ مجھے عمومی طور پر یعنی مدرسوں کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں نا، مدرسوں کے بارے میں بھی کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے اور کالجوں میں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی قرآن و سنت پڑھاتے ہیں نا، جو یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے، میں جاتا ہوں مختلف یونیورسٹیوں میں، پورے پاکستان میں میرے لیکچر ہوتے ہیں، سیمینارز میں مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں۔ کچھ ایک کالج ہے جہاں تب کرنے لگا ہوں اپنی پہلی اس بات سے پہلے، تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں کہ اس وقت جو الحمراء قرآن اکیڈمی ہے فیصل آباد میں، اس کے تحت جس کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے ذمے ہے اس کی مینجمنٹ۔ 250 علماء کرام جو درس نظامی کے فارغ التحصیل ہیں، وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، یعنی ان کی فیسیں اکیڈمی دیتی ہے، اور ایک عالم دین پہ جو خرچہ آتا ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا وہ تقریباً 10 لاکھ روپے آتا ہے۔ تو یہ جتنی اسکالرشپ ہے یہ اکیڈمی دیتی ہے۔ یہ ہمارے علماء جن میں سے یہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، یہ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہ بہاولپور یونیورسٹی جو آپ کے قریب میں ہے، وہاں بھی ہمارے 10 عالم دین پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جو ہر ہفتے وہاں سے آتے ہیں۔ آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں، ہاں مہتاب انور، وہ بالکل، اور بھی ہیں ان کے ساتھ 10 لوگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے یہ بات اس لیے ضمناً بتائی کہ اس سلسلے میں مجھے یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے، میں جاتا ہوں ان کے سیمینارز میں بھی وہ مجھے بلاتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ جو بیڑا غرق بچوں کا اور بچیوں کا کالج اور یونیورسٹیاں کر رہی ہیں، ابھی آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ الہاد سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے الہاد، بے دینی کا، اللہ کا ہی انکار۔ 70% اسٹوڈنٹ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے وہ اللہ کے ہی منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ اور 3 مہینے پہلے ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی، شاید اس کا کیمپس یہاں رحیم یار خان میں بھی ہو، رفاح انٹرنیشنل، اس یونیورسٹی میں سیمینار تھا، جو فیصل آباد کے جو جید علماء تھے انہوں نے ان کو بلایا تھا، ہر مکتبہ فکر کے 2 اور ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ اس بے دینی کو کیسے روکا جائے، اس الہاد کو کیسے روکا جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا کے ہی منکر ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے رب، کیا ہے دین، بس خدمت کریں، بس آپ یہی دین ہے، یہی رب ہے، یعنی رب کے ہی منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ سیمینار تھا، کیونکہ وہ ایک
رفاع یونیورسٹی جو ہے وہ اسلامک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے. وہ ایک جو اس کے وائس چانسلر ہیں انیس صاحب، وہ ایک اسلامی ذہن کے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک فکر تھی کہ میں اس موضوع پہ بات کرواؤں. تو 70% بچے جو ہماری یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جا رہے ہیں وہ ملحد ہوتے جا رہے ہیں. ملحد یعنی وہ دین سے ہی منکر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ علماء ہیں جو 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ دیتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے 10,000 12,000 15,000. اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں گزارا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ وہ کل بھی انہوں نے پڑھانے ہیں، نکاح بھی انہوں نے پڑھانا ہے، ختم بھی انہوں نے پڑھانا ہے. تو ایسے کر کے وہ پورے کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ اس کے باوجود ان ساری باتوں کے باوجود یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہیں اور مسجدوں میں نمازیں ہیں، یا آپ لوگوں کو کوئی نماز پڑھتا دیکھتے ہیں یا کچھ اخلاقی قدریں ہیں، تو وہ ان علماء کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات تو میں نے سنائی نا کہ ان کے گناہ ہی نہیں لکھے جاتے، ہے نا. یہ تو آ گیا آخرت میں کام. آخرت میں چاہیے نا ہمیں جنت، تو یہ آخرت کی بات ہو گئی. قیامت کے دن جس کے گناہ نہیں ہوں گے ظاہر بات ہے وہ جنت میں جائے گا. اور اصل زندگی تو وہی ہے نا، اصل زندگی وہی ہے. یہ دنیاوی زندگی تو 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے. کتنی ہے؟ 120 سال کا آدمی ہو جائے نا تو چینلز والے، اخبارات والے بھاگتے ہیں انٹرویو کرنے. بابا جی آپ کیا کھاتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں میں لسی پیتا ہوں، ہے نا، میں نے کبھی دوائی نہیں کھائی. مطلب انٹرویو لینے آ جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعجب کرتے ہیں، تعجب، حیران ہوتے ہیں کہ یہ بابا جی 120 سال کے ہو گئے. حیران ہو کر انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں اور بابا جی کی تصویریں چلتی ہیں اور بابا جی کے دن رات کے وہ شیڈول چلتا ہے. جی صبح میں بغیر گھی کے روٹی کھاتا ہوں، شام کو میں یہ کھاتا ہوں، فلاں میں کھاتا ہوں، تب اتنی لمبی عمر ہے. ایسے ہوتا ہے نا. یعنی تعجب، کہنے کا مقصد کیا؟ تعجب ہے. یعنی 120 سال جس کی عمر ہو جائے لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں نا عمر، سب نے چلے جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن آخرت کی زندگی کیا ہے کہ جس میں کوئی سال کی گنتی نہیں ہے. یعنی نہ 1000 کہا جا سکتا ہے، نہ لاکھ، نہ کروڑ سال، نہ ارب سال، نہ کھرب سال، کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو وہ زندگی ہے. جب اللہ جنت میں جنتیوں کو لے جائے گا اور اپنے انعامات ان پہ مکمل کرے گا تو وہ دیکھیں گے نا اتنے بڑے گھر. مولانا ہمارے علماء تو جانتے ہیں کہ ایک ایک بندے کو کتنا بڑا بڑا گھر ملے گا، جتنا زمین و آسمان ہے یہ ایک بندے کو ملے گا. اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی جنت ایک کو ملے گی. اور وہ بھی کون ہوگا؟ جو سب سے آخر میں جائے گا. اس سے جو پہلے جائیں گے یا جو صلحاء ہوں گے ان کی جنتیں ان سے بھی بڑی بڑی ہوں گی. یہ آخری جو جنت میں جانے والا ہے نا سزا پوری کرتے کرتے، وہ بڑی طویل حدیث ہے. میں اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سزا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو اللہ چاہے گا کہ یہ جنت میں جائے تو اس کو اوپر لائے گا. جب اوپر لائے گا نا تو اس کا دھڑ باہر نکلے گا تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوگی اسے. تو اللہ ایک درخت ظاہر کرے گا جہنم کے کنارے پہ، تو عرض کرے گا مولا مجھے مہربانی فرمائے اس درخت کے نیچے جانے دے. اللہ کہے گا اور تو نہیں کچھ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں مولا بس یہاں تک جانے دے. اب جس کو جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہو اس کو وہ درخت جنت ہی ہے نا. تو وہ کہے گا مولا وہاں تک جانے دے بس. اللہ کہے گا جا. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں احادیث کا. وہ جب وہاں چلا جائے گا کچھ عرصے بعد ایک اور گھنا درخت خوبصورت اللہ جنت کے دروازے کے باہر ظاہر کرے گا.
وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ عرض کرے گا مولا مجھے وہاں تک جانے دے. یہاں جہنم کی آگ کی کبھی کبھی جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کی تپش مجھے لگتی ہے. تو مہربان ہے، پہلے بھی مہربانی کی ہے، اب ذرا مجھے وہاں تک جانے دے. چل وہ جو جنت کے دروازے پہ درخت ہے، کبھی کبھی جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور کبھی میں وہ حوروں کو گزرتا ہوا دیکھوں گا، جنتیوں کو دیکھوں گا، چلیں آنکھوں کو سکون ملے گا. اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے کہا تھا میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، اب تم مانگ رہے ہو. عرض کرے گا مولا تیرا کیا جاتا ہے، مجھے جانے دے. اللہ فرمائے گا جا چلا جا. وہ اب اس کے درخت کے نیچے چلا جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا اور جنت کے دروازے پہ آ جائے گا. اب جب وہاں پہنچے گا نا تو وہ جنتیوں کو دیکھے گا، ادھر جاتے ادھر آتے، جنت کی بہاریں دیکھے گا، ٹھنڈی ہوائیں مہکی ہوئی نکلتی ہوئی دیکھے گا. تو ایک دن عرض کرے گا مولا جانے دے اندر. تو اللہ فرمائے گا تو نے وعدہ کیا تھا. ہاں وعدہ تو کیا تھا لیکن تو مہربان ہے. اللہ یہ سن کر، اس کا یہ بات سن کر فرمائے گا جا، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دی جتنا زمین و آسمان ہے، جتنا زمین و آسمان. وہ سنے گا نا تو اس کو یقین نہیں آئے گا. کہاں ایک ایک درخت کے نیچے، کہاں جہنم سے نکالا، اور اب کہہ رہا ہے اتنی بڑی جنت ہے. تو اسے یقین نہیں آئے گا. جب یقین نہیں آئے گا نا تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو عرض کرے گا نہیں بندے میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ تجھے اتنی بڑی جنت دی جتنا زمین و آسمان ہے. یہ تو اس کو مل رہی ہے جو آخر میں جا رہا ہے. تو اصل زندگی تو وہ ہے نا، اصل زندگی وہ ہے. اور یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ان علماء سے مل رہی ہے، اور یہ ان دینی درسگاہوں سے مل رہی ہے، یہ ان مسجدوں سے مل رہی ہے. اس کا سبب یہ ہے اتنی بڑی جنت کا. یہاں آدمی کے پاس 5 مربے بھی ہوں، 10 مربے بھی ہوں، 20 مربے بھی ہوں، 50 مربے بھی ہوں، 120 سال کے بعد اس کے تو نہیں رہیں گے نا. 120 سال کے بعد اس کے تو نہیں رہیں گے، وہ تو آگے شفٹ ہو جائیں گے. بلکہ اب تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے وہ 5 ایکڑ بھی نہیں رہیں گے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اتنی بڑی جنت یہ ہے. اب دوسری بات سنیے کہ آپ ان علماء سے محبت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں کیا دیتا ہے؟ اللہ دنیا میں کیا دیتا ہے؟ اب یہ بات سنیے. سرکار کے زمانے میں دو بھائی تھے. حضور کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک محنت مزدوری کرتا تھا اور ایک سرکار کے پاس مسجد میں رہتا تھا. جب بھی سرکار مسجد میں تشریف لاتے، آپ کچھ فرماتے، وہ یاد کر لیتا. اور جو آپ کی غیر موجودگی میں کوئی باہر سے آتا نا صحابی، مطلب آپ موجود نہیں ہیں اور وہ آیا ہے مسجد میں، تو اسے وہ سناتا کہ آج سرکار نے یہ فرمایا ہے. یا کچھ دیکھتا تو لوگوں کو بتاتا آج سرکار نے یہ کیا ہے. تو وہ جو محنت مزدوری کرتا تھا، ایک دن وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور شکایتاً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ آپ کے پاس رہتا ہے، اگر یہ بھی میرے ساتھ ہو تو زندگی آسان ہو جائے. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. سرکار نے سنا تو سن کر فرمایا سنو، اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ اس کی برکت سے دے رہا ہے. اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اس کی برکت سے دے رہا ہے. تو یہ جو علماء ہیں یہ سراپائے برکت، یمن و برکت ہیں. یہ جو بستیوں میں، یہ جو آبادیوں میں، یہ جو شہروں میں، یہ جو ہمارے کھیت کھلوانوں میں یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فصلیں لہلہاتی ہیں، یہ ان علماء کی برکت سے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے اللہ علم بھی اٹھا لے گا اور اہل علم بھی اٹھا لے گا. تب قیامت آئے گی، تب قیامت آئے گی، تب قیامت آئے گی. اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. تو یہ سراپا برکت ہیں ہمارے لوگ. ان کے ساتھ جتنا ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں. یہ بات یاد رکھیں، جو ان کے پاس بیٹھے گا،
جو ان کے پاس بیٹھے گا، جس کا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہوگا، فتنوں کے اس زمانے میں صرف اسی کا ایمان محفوظ رہے گا، باقی کا نہیں رہے گا، باقی کا نہیں رہے گا۔ باقی تو یہ موبائل ہی کافی ہے جو ہر ایک کی جیب میں آ گیا ہے، اور جس کو والدین بڑے فخر سے لے کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جو اسکولوں کالجوں والے ہیں وہ بہکاتے ہیں، کہتے ہیں والدین کو فورس کرتے ہیں اس بچے کو لے کے دیں، کمپیوٹر لے کے دیں، یہ موبائل لے کے دیں۔ ہم نے کئی اسیسمنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ کروانی ہوتی ہے نا، اور وہ کئی مضامین ہم نے ان کو موبائل پہ پڑھانے ہیں۔ اب وہ موبائل پہ جو ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ اس سے اوجھل ہیں۔ قرآن اور حدیث کی آیت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر شروع ہو جائے گا گاندانا، کیا کر لیں گے آپ؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو موبائل کی سکرین ہے یا کمپیوٹر کی سکرین ہے، یہ بڑی بے برکت سکرین ہے، یہ بڑی بے برکت سکرین ہے، اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوتی۔ اگر یہ تبلیغ ہونی ہوتی، اس کا فائدہ ہوتا، تو ہماری مسجدیں نہ بھر جاتی، ہمارے مدرسے نہ بھر جاتے نا، کیونکہ بیسیوں تو روز لوگ ان کے اوپر حدیثیں ڈال رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ڈال رہے ہیں، ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ روزانہ 10 15 20 اس کے اوپر ڈال رہا ہے، لیکن اثر کتنا ہو رہا ہے؟ زیرو، بلکہ الٹ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، جو پہلی آیت ہے قرآن کی، پہلی آیت ہے قرآن کریم کی حروف مقطعات کے بعد۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ کیا ہے؟ عظیم الشان کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف وہی پائیں گے جو متقی ہوں گے، دوسرا کوئی اس سے ہدایت نہیں پائے گا۔ جو پرہیزگاری کا جذبہ لے کر قرآن پڑھے گا، اسے ہی قرآن اپنا آپ دکھائے گا، کسی اور کو نہیں دکھائے گا۔ اور اس بات کو میں اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ ہمارے بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں جن کو شعر و شاعری سے شغف ہے، نہیں کوئی نہیں، جن کو شعر و شاعری سے شغف ہے وہ سمجھتے ہیں۔ منیر نیازی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو شاعری کو پسند کرتے ہیں انہوں نے پتا ہے، اچھا شاعر گزرا ہے۔ اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، بڑا خوبصورت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کی آیتیں اتنی باحیا ہیں، قرآن کی آیتیں اتنی باحیا ہیں، شرم والی ہیں کہ وہ کسی بے حیا کے سامنے ہی نہیں آتی، کہ وہ کسی بے حیا کے سامنے نہیں آتی۔ قرآن جو ہے وہ بھی تب فیض دے گا، مصحف، جب آدمی متقی ہوگا۔ تو آپ وہ چیز موبائل کی سکرین پر ڈھونڈتے ہیں جو سراپائے فحش اور بے حیائی کا مرکز ہے، آپ وہاں سے وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس کی اللہ کی منشا ہی نہیں ہے۔ علماء سے فیض و برکات کیوں منتقل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پہلے عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پھر جب ایک وہ عالم دین جو عمل کرنے والا ہے، جب وہ کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کے سینے سے، زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اور سینے سے وہ فیض و برکات اس بچے کو منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علم اس کے سینے میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے علم جو ہے اس کے سینے میں جاتا ہے، ورنہ نہیں جاتا۔ اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ رشیا کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی کچھ عرصہ قبل۔ تحقیق کیا تھی؟ وہ تحقیق یہ تھی کہ جو ماں اپنے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، اور یہ اب ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں ہماری خواتین کو کہ بھئی انہیں دودھ پلاؤ۔
اس کی وجہ انہوں نے لکھی، وجہ لکھی. یہ ایک مسلم اور غیر مسلم سب ماں، کیونکہ وہ بچہ معصوم ہے، بچہ معصوم ہے، مسلم ماں ہو یا غیر مسلم ماں ہو، اس کی انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ جب ماں وہ معصوم بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے تو اس کے سینے سے، بچے کے سینے سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو اس پیدا ہونے والے کینسر کو ختم کرتی رہتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں نا کہ آدمی کہے کہ مجھے اب عالم دین کی، جو 5th جنریشن وار کہہ رہی ہے کہ مجھے عالم دین کی نہیں ضرورت، میرے عالم دین تو یہ جیب میں ہے، میں تو اس سے سیکھ لوں گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. آئیں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں، اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہاں حضرت مولانا سلیم صاحب نے آب کوثریں تقسیم کی ہوں گی، لازمی ہے نا، جو درود پاک پر فضائل پر مشتمل کتاب ہے. وہ حضور فقیہ اثر مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ حضرت محدث اعظم پاکستان کے اولین شاگردوں میں سے ہیں. اس زمانے میں درود پاک کے فضائل پر اور بھی بہت کتابیں لکھی گئیں. چلیں اس سے آگے آئیں، اس بات سے آگے آئیں. وہ یہ ہے کہ دلائل الخیرات شریف ہمارے علماء سمجھتے ہیں، جو علماء تشریف فرمائے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک درود پاک کی کتاب ہے جو 7 منزلوں پر مشتمل ہے، ہر دن کا ایک اس کا وظیفہ ہے. دلائل الخیرات شریف حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 400-500 سال پہلے لکھی. ذہن میں رکھیے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ 2-3 مثالیں میں دینا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف آ جائیں، ہے نا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، ہے نا. عربی میں اور بھی بڑی نعتیں لکھی گئیں. یہ قصیدہ بردہ شریف آج سے 400-500-600 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے امام بوصیری نے. اب لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا، لیکن لوگ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، خوش ہو کے پڑھتے ہیں، ہے نا. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف. چلے تھوڑا پہلے آ جائیں، سب تھوڑا آگے چلے جائیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے پیشوا اس بر صغیر میں، ان کا لکھا ہوا سلام ہر مسجد میں جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے نا. سلام تو اور بھی بڑے لکھے گئے ہیں، لکھے گئے نا سلام اور بھی بڑے لکھے گئے، لیکن وہ سلام ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، تقوی. جس نے جو بھی متقی بن کر کیا اللہ نے اس کو باقی رکھ دیا، اور جس نے تقوی نہیں کیا، تقوی اختیار نہیں کیا، وہ ختم ہو گیا. حضور فقیہ اثر نے بھی تقوی کی انتہا پہ جا کے وہ کتاب لکھی. آج ہر ایک کی ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے، اور وہ پڑھتا ہے اور ادھر درود پاک کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، درود پاک کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام ہے، اعلیٰ حضرت کی اور بھی بڑی نعتیں ہیں جو ماشاءاللہ. تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ تقوی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے فقہ کے امام، فقہ حنفیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پوری مسلم ورلڈ اگر 3 ارب ہے تو 2 ارب کے قریب لوگ ان کی فقہ کو ماننے والے ہیں، یعنی فقہ حنفیہ کو ماننے والے ہیں. ایسے ہی ہے نا، فقہ حنفی کو. اور یہ کب سے ہیں؟ یہ 2ری صدی ہجری کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ 2ری صدی ہجری کے ہیں. تو انہوں نے تقوی کے اس مقام پر جا کر یہ کام کیا کہ آج تک وہ زندہ ہیں اور ان کا کام زندہ ہے، اور ہمیں آج بھی ان سے رہنمائی ملتی ہے. یعنی زمانہ بدل گیا، جدید مسائل آ گئے، جدید مسائل کی رہنمائی بھی آج سے 1350 سال پہلے وہ کر گئے. اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. کپڑے کے تاجر تھے نا، چلے میں تقوی کی بھی ایک بات کر دوں. کپڑے کے تاجر تھے، تو ایک کپڑے میں نقص آیا اور اپنے ملازم سے کہا لوگوں کو بتا کر یہ بیچنا ہے، لوگوں کو
بتا کر بیچنا ہے کہ یہ اس میں نقص ہے، تو وہ نہ بتا پایا، کسی بھی وجہ سے نہ بتا پایا، جان بوجھ کے یا جیسے بھی تھا اس نے نہیں بتایا۔ اب اس کی جب وہ واپس آیا بیچ کر، آپ نے پوچھا تم نے بتایا؟ کہا نہیں میں بھول گیا۔ کہا ڈھونڈو اس کو جس نے خریدا ہے کپڑا۔ وہ ڈھونڈا لیکن نہیں ملے، وہ باہر کا تھا، وہ چلا گیا۔ وہ ساری رقم اٹھائی اور صدقہ کر دیا۔ وہ فرق کتنا تھا؟ فرض کیا اصل جو بغیر نقص کے تھا وہ 5 روپے کا بیچنا تھا، اور جو نقص والا تھا وہ 4.5 کا بیچنا تھا، لیکن وہ 8 آنے اس کو بھی رکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ پورے 5 کے 5 روپے لوگوں میں صدقہ کر دیے۔ یہ تھا تقویٰ۔ کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، بکری چوری ہو گئی، کسائی سے پوچھا، حالانکہ شرعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی چور نے چوری کی ہے اور اس نے گوشت بیچا ہے تو خریدنے والے پہ تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس نے تو پیسے دیے اور خرید لیا۔ لیکن تقویٰ دیکھیں امام کا۔ کسائی سے پوچھا بکری کی میکسیمم عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہتا 5 سے 6 سال ہوتی ہے۔ 5-6 سال تک کوفہ میں بکری کا گوشت لے کر نہیں کھایا کہ کہیں وہی بکری نہ ہو، کہ کہیں وہی بکری نہ ہو جو چور نے اٹھائی ہے اور ذبح کر کے کہیں لے آئے اور میں اس کا گوشت کھا لوں۔ جب تقویٰ اس نہج پہ پہنچ جائے پھر اللہ سینے سے فیوز و برکات جاری کرتا ہے، پھر اللہ راستے بھی بتاتا ہے، پھر اللہ مسائل کو القاء بھی کرتا ہے، جب تقویٰ اس مقام پہ پہنچ جائے۔ اور خوش نصیب ہیں آپ، خوش قسمت ہیں اہل علاقہ بھی کہ اللہ نے آپ کے گھر کے دروازے پر ایک درسگاہ کو قائم کیا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، یہاں بچیوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، اور یقین جانیں کہ جو بچے مسجد اور مدرسے میں پڑھیں گے وہ آپ کے ہیں، اور جو اسکولوں کالجوں میں پڑھیں گے وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ شیطان کے ہیں، شیطان کے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہنے لگے میرا ایک بچہ فلاں اسکول میں پڑھا تھا جو عام اسکول تھا، اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور میں نے اسے عام اسکول میں پڑھایا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، اور دوسرا بچہ کچھ بچیوں کے بعد پیدا ہوا تو اللہ نے اس وقت خوشحالی دے دی، اور میں نے وہ بچہ جو سب سے اچھا اسکول تھا بیکن ہمارے ہاں، وہ بچوں کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے، مطلب سارے اسکول اس طرح کے ہیں، میں ایک کا نام کیا لینا ہے میں نے، تو میں نے وہاں ڈال دیا۔ کہتے اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بڑا بچہ ہے میرا جس کو میں نے عام اسکول میں پڑھایا تھا وہ میرے آگے نہیں چلتا، میرے بیٹھنے سے پہلے بیٹھتا نہیں ہے، اور جب بھی بولتا ہے تو آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، ابا جی کہہ کے بلاتا ہے، اور جو دوسرا ہے کہتے ہیں اس میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کاش کوئی اس طرح کی ایک بات اس میں بھی مجھے مل جائے۔ اور یہ اسکولوں والے پتہ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ مغربی ایجنڈا ہے نا ان کے پاس، ان کو فنڈز آتے ہیں، آپ سے فیسیں بھی لیتے ہیں، 10-10 ہزار روپیہ، 15-15 ہزار روپیہ، 20-20 ہزار روپیہ ماہانہ آپ سے فیسیں بھی لیتے ہیں، اور ہم سٹیٹس کو کے چکر میں ان کے ہاں پڑھاتے ہیں، اور باہر سے فنڈز بھی آتے ہیں، اور پڑھانا انہوں نے کیا ہوتا ہے، جو پڑھا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا نا یونیورسٹیوں میں الحاد کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے، یہاں کیا پڑھاتے ہیں، یہاں یہ پڑھاتے ہیں کیا ماں ہے اور کیا باپ ہے، بس ان کو محبت ہوئی، انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بدلے میں ہم پیدا ہو گئے، بس بات ختم۔ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیا ماں اور کیا باپ، ایسے ہی ہے نا، کیا ماں اور کیا باپ، وہ انہوں نے آپس میں شادی کی، محبت میں انہوں نے نکاح کر لیا، اس کے بدلے میں ہم پیدا ہو گئے، بس۔ لیکن ہمارے مولانا پڑھاتے ہیں، یہ جو علماء تشریف فرما ہیں یہ کیا پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، یہ آپ کے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، فرمایا جو اپنے باپ کو، اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، کس طرح دیکھتا ہے،
کہ یہ میرا والد ہے، میرا باپ ہے، محبت سے دیکھتا ہے، فرمایا اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب دونوں میں موازنہ کر لیں، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، والدین تو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اگر ہم 100 بار دیکھیں تو 100 حج کا ملے گا؟ فرمایا 100 کا ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اب موازنہ کریں، ایک طرف یہ بچے کہتے ہیں کیا والد ہے اور کیا باپ ہے، کیا ماں ہے، بس انہیں عشق ہوا، محبت ہوئی، شادی ہوئی اور اس کے بدلے میں ہم پیدا ہو گئے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں، ہمارے علماء ہیں جو یہ پڑھاتے ہیں کہ اپنے باپ کو معمولی نہ سمجھو، محبت سے صرف دیکھو گے۔ ابھی خدمت بعد کی ہے، ابھی خدمت نہیں میں نے بیان کی، خدمت کا اجر میں نے نہیں کہا، صرف دیکھنے کا اجر میں نے کہا ہے کہ جو دیکھتا ہے محبت سے اس کو اتنا اجر مل رہا ہے کہ مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو لہٰذا غنیمت جانے، ان علماء کے وجود کو غنیمت جانے، ان علماء کے وجود کو، اور ان مدرسوں کو غنیمت جانے، ان مسجدوں کو غنیمت جانے۔ یہ ایک ایک اینٹ کر کے بنتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، میں سال پہلے بھی آیا تھا تو ایسے ہی اینٹیں کھڑی تھی، یہ ایک ایک اینٹ کر کے بنتی، ایک ایک اینٹ۔ اور ہمارے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لو جی سلیم صاحب جو اپنی جائیداد ہی بنا رہے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا کئی لوگ، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی تو سیمنٹ دیا بوریاں میرے ولوں بھی لے لو، ہے نا۔ کئی کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ مزدوری کرتا ہوں، میں زیادہ تو نہیں دے سکتا، بس یہ 200 اینٹ کے پیسے میں دے رہا ہوں، آپ یہ بھی لے لیں۔ کئی اس طرح کے بھی، اور کئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی سلیم صاحب تے جائیداد بنا رہے، پھر انہوں نے پتراں کول جائے گی، پہلے انہوں نے ابے، تو بھائی آپ کر لو، یہ وہ جائیداد بنا رہے ہیں آپ کے لیے بنا رہے ہیں، یہاں انہوں نے کوئی ایسا تو نہیں کیا کہ انہوں نے یہ سب ختم کیا ہو اور اپنے استعمال کے لیے آپ کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل میں 5th جنریشن وار جو علماء اور لوگوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو خدا را شیطان کے ہتھ کنڈوں میں ہمیں نہیں آنا، اور ہم نے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اور ہم نے اپنا تعلق ان علماء سے ٹوٹنے نہیں دینا۔ یاد رکھنا ان سے بنا ہوا تعلق آپ کو جنت لے جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، آپ نے سنا نا، میں نے پہلے بیان کیا، ان سے بنا ہوا تعلق آپ کو جنت لے جائے گا، اور ان سے ٹوٹا ہوا تعلق جہنم کے راستے پہ ڈالے گا۔ ان سے ٹوٹا ہوا تعلق جہنم کے راستے پہ ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو انبیاء کے وارث ہے نا، انبیاء کے وارث ہے۔ وراثت کون سی تقسیم کرتے ہیں؟ جو انبیاء کی ہے۔ ایک دن حضرت، آخری بات عرض کر رہا ہوں بس، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد سے نکلے نا، مسجد نبوی سے باہر نکلے اور لوگ دکان کر رہے تھے، اپنی اپنی دکانوں میں کاروبار میں مصروف تھے، تو وہ چوک میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بات سنو بھائی۔ لوگ متوجہ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ کا بڑا مقام ہے، سب سے زیادہ احادیث آپ سے روایت ہیں، سب سے زیادہ علماء تشریف فرمائے ہیں، اور 3 سال رہے آپ، فتح خیبر کے موقع پہ ایمان لائے، اور پھر 3 سال سرکار کے زمانے میں رہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ ابو ہریرہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تم یہاں دکانداری کر رہے ہو، دکانیں کھولے بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں تو حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے سرکار کے انتقال کے بعد۔ تو لوگ سمجھے کہ شاید کوئی روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، زمینیں ہیں، وہ تقسیم ہو رہی ہیں لوگوں کو، تو بھاگے، کھلی چھوڑی دکانیں اور بھاگے۔ اور جب اندر آئے مسجد کے، تو اندر تو ایسا کوئی منظر نہیں تھا جو انہیں نظر آتا کہ کوئی زمینیں تقسیم ہو رہی ہوں، کوئی روپیہ پیسہ تقسیم ہو رہا ہو۔ تو وہ باہر نکلے اور کہنے لگے ابو ہریرہ یہ تم نے ہمیں کیا کہا کہ مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا، لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو پڑھا رہا ہے،
کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ذکر کروا رہا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا، کہا اللہ کے بندو یہی تو وراثت رسول ہے، یہی تو میراث رسول ہے. یہی تو، یہ میراث کون تقسیم کرتا ہے؟ یہ علماء ہی تو کرتے ہیں. اور آپ کے بچے آتے ہیں اور روز جھولیاں بھر کر میراث رسول لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہے نا؟ روز جھولی میں ڈال کے جاتے ہیں. اور جس گھر میں سرکار کی وراثت روز جاتی ہو، اس گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ کوئی بیماری آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. بس یقین کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے سرکار کی عزت اور ناموس پر اور ہمارے امتی ہونے پہ حرف آئے. ہمارے امتی ہونے پر حرف آئے، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے. میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میری آخری بات ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. مجھے اجازت دیں کہ میں وہ کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں. اورنگزیب عالمگیر بڑا بادشاہ ہوا ہے نا؟ آپ نے سنا ہے 50 سال اس نے حکومت کی ہے اس برصغیر میں. بڑی خوبصورت بات ہے سننے والی. ہمارے علماء جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری بھی اسی نے ترتیب دلوایا تھا. علماء اور بڑے، وہ علماء سے محبت کرتا تھا، درویشوں سے محبت کرتا تھا، اولیاء سے محبت کرتا تھا. پاک تینت لوگوں کا روپ دھارا تھا. ان کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں نے جن پاک لوگوں کا روپ دھارا تھا ان کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں ان کے نام پر دھوکہ دوں. تو ہم سرکار کے امتی ہیں، ہمارے اندر کیا کیا نہیں ہے؟ دودھ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹی قسمیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. رذائل تو ایسے ہیں جیسے چمٹ گئے ہیں، اور خسائل جو ہیں وہ دور دور تک نظر نہیں آتے. تو جب بھی ہم کسی کو دھوکہ دینے لگیں، جب بھی برائی کرنے لگیں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم امتی کن کے ہیں، ہمارا نام کن کے نام پر ہے. جیسے وہ عیسائی رکھتے ہیں نا، اسحاق مسیح رکھتے ہیں نا، اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ محمد افضل. ہم کیا رکھتے ہیں؟ محمد سلیم، ہے نا؟ ہم کیا رکھتے ہیں؟ محمد آصف، ہے نا؟ محمد رزاق، محمد عبد الرزاق، محمد عبداللہ. تو بس بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں ہوں کن کا، میں کن کے نام سے پکارا جاتا ہوں، اور میں کرنے کیا لگا ہوں. بس جب یہ سوچ آنی شروع ہو جائے گی نا، پھر بندہ خود بخود ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہے اتنی دور سے آ کر آپ لوگوں سے مل کر. اللہ آپ کے فیوز و، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کے فیوز و برکات میں اضافہ فرمائے. اور سرکار کی وہ امت جو ہر ایک بہروپیے کے ہاتھ میں، یہ دیکھیں نا، یہ قادیانی کتنے بڑے بہروپیے ہیں نا، ہے نا؟ وہ اس کی باتیں سن لیں، وہ قادیانی کی، وہ اتنی بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور گندی غلیظ، لیکن پھر بھی اس کو ماننے والے لاکھوں میں چلے گئے. تو بہروپیوں کے اس دور میں اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، فیوز و برکات میں اضافہ فرمائے. اور آپ جو علماء کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے، اور اس مدرسے کو، اس مسجد کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اجازت جناب، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ